اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل تم فرما دو، سیرو فی الارض زمین میں سیر کرو، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اے محبوب تم فرما دو زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کا مذاق اڑانے والوں سے فرما دیں۔ پیچھے ہم نے یہ آیت پڑھی ہے نا کہ جو زمین میں سیر کر کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا اور انہوں نے کفر و تکذیب کا کیا ثمرہ پایا۔ یہاں زمین سے مراد وہ زمین ہے جہاں پچھلی قوموں پر عذاب آیا اور اب تک وہاں ان اجڑی بستیوں کے آثار موجود ہیں، اور سیر کا یہ حکم ترغیب کے لیے ہے، نہ کہ وجوب کے لیے۔ اور اس سے پتہ کیا چلا کہ خوف الہی پیدا کرنے کے لیے عذاب والی جگہ جا کر دیکھنا بہتر ہے، کیونکہ خبر کے مقابلے میں مشاہداتی چیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور جیسے عذاب کی جگہ دیکھنے سے خوف پیدا ہوتا ہے، اسی طرح رحمت کی جگہ دیکھنے سے عبادت کی رغبت، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھنے کے لیے بزرگوں کے آستانے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں جا کر سفر کر کے دیکھنا بھی بہتر ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا شوق پیدا ہو۔ فرمایا کل من ما فی السماوات والارض، تم فرما دو کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کل للہ، فرما دو اللہ ہی کا ہے۔ کاتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، بے شک وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا ہوا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ مزید فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کا مالک کون ہے۔ اول تو وہ خود ہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ وہ اس چیز کے معتقد ہیں۔ اگر وہ یہ نہ کہیں تو تم خود یہ جواب دو کہ سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی جواب ہو نہیں سکتا، اور وہ اس جواب کی مخالفت کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ بت جن کی یہ مشرکین پوجا کرتے ہیں وہ بے جان ہیں، کسی چیز کے مالک ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، خود دوسروں کے مملوک ہیں، جبکہ آسمان و زمین کا وہی مالک ہو سکتا ہے جو حی قیوم، ازلی و ابدی، قادر مطلق، ہر شے پر متصرف اور حکمران ہو۔ تمام چیزیں اس کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہوں، اور ایسا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں، اس لیے تمام آسمان و زمین کائنات کا مالک اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو فرمایا نا کاتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے، یعنی اس نے رحمت کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ خلافی کرنا، معاذ اللہ جھوٹ بولنا، یہ بالکل محال ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے رحمت کا وعدہ فرما لیا، اور رحمت عام ہے، دینی ہو یا دنیاوی،
اپنی معرفت اور توحید اور علم کی طرف ہدایت فرمانا بھی اس رحمت فرمانے میں داخل ہے، اور ایسے ہی کفار کو مہلت دینا اور سزا دینے میں جلدی نہ فرمانا بھی رحمت میں داخل ہے، کیونکہ اس سے انہیں توبہ اور رجوع کا موقع ملتا ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور سب کچھ اسی کا ہے جو رات اور دن میں بستا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ رات اور دن میں کائنات میں بسنے والی یا سکون حاصل کرنے والی ہر چیز، یعنی کہ تمام موجودات اس کی ملک ہے، اور وہ سب کا خالق، مالک اور رب ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم فرما دو کیا کسی اور کو اللہ کے سوا والی بنا لو جو آسمان و زمین کا پیدا فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے، یہ اس کی شان ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، تو اے محبوب تم فرما دو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرمانبرداری کے لیے گردن جھکاؤں، اور فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ أُصِيبَ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم فرما دو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور فرمایا مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا تو ضرور اس پر اللہ نے رحم فرمایا۔ ذالک الفوز المبین، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ کفار عرب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک والوں کے دین کی طرف آ جائیں اور توحید کا ذکر چھوڑ دیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دو کہ کیا میں اس اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا والی بنا لوں جو آسمان و زمین کو پیدا فرمانے والا ہے، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے، لہذا ایسے خالق و مالک رحیم و کریم کو میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرمانبرداری کے لیے گردن جھکاؤں، کیونکہ نبی اپنی امت سے دین میں آگے ہوتے ہیں، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ میں شرک سے پاک رہوں۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن عذاب سے بچنا اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ہوگا، صرف اپنے اعمال اس کے لیے کافی نہیں، کیونکہ اعمال تو ایک بخشش کا سبب ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس برائی کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی برائی مثلا بیماری یا تنگ دستی یا کوئی بلا پہنچائے تو اس کے سوا اس برائی کو کوئی دور کرنے والا نہیں، یعنی اس کی مرضی کے خلاف اس کا بھیجا ہوا عذاب کوئی نہیں دفع کر سکتا۔ اور جہاں تک نیک اعمال اور بزرگوں کو دعا سے عذاب اٹھ جانے کا تعلق ہے تو اسے بھی رب کریم عز و جل ہی اپنے فضل و کرم سے ان اسباب کے وسیلہ سے اٹھاتا ہے، اور جیسے برائی کا پہنچنا اور دور ہونا اللہ کی طرف سے ہے، ایسے ہی بلائی جیسے صحت و دولت وغیرہ کا پہنچنا بھی اسی خداوند کریم کی قدرت سے ہے، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے اور کوئی اس کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ معبود وہ ہے
جو قدرت کاملہ رکھتا ہو اور کسی کا حاجت مند نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسا کوئی نہیں۔ لہٰذا صرف اسی رب کو مانو، اس کی عبادت کرو، اور یہ رد شرک کی دل میں اثر کرنے والی دلیل ہے۔ فرمایا قل ای شیء اکبر شہادہ، تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ قل اللہ، فرما دو شہید بینی و بینکم، فرما دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، فرمایا میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور جن کو یہ پہنچے انہیں ڈراؤں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا أُخْرَىٰ، فرمایا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ اور فرمایا قل لا اشہد، فرما دو کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ قل انما هو الہ واحد، تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے۔ واننی بریء مما تشرکون، اور میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی ایسا دکھائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہو۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے اور سب سے بڑا گواہ وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کئی طرح دی، ایک یہ کہ اپنے خاص بندوں سے گواہی دلوا دی، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اتارا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان فرمایا، اور تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ یہ سب رب تعالیٰ کی گواہیاں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا سنت رسول اللہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا سنت خدا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ خود رب العالمین ہے، اور کلمہ شہادت میں دونوں گواہیاں جہاں فرما دیں، فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میری نبوت کی گواہی دیتا ہے، اس لیے اس نے میری طرف اس قرآن کی وحی فرمائی۔ اور یہ جو فرمایا وَمَن بَلَغَ، اور جن تک یہ پہنچے، یعنی میرے بعد قیامت تک آنے والے جن افراد تک یہ قرآن پاک پہنچے، خواہ وہ انسان ہوں یا جن، ان سب کو میں حکم الہی کی مخالفت سے ڈراؤں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کو قرآن پاک پہنچا یہاں تک کہ اس نے قرآن سمجھ لیا تو گویا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک سنا۔ اور یہ جو فرمایا انکم لتشہدون، کیا تم گواہی دیتے ہو، یہاں مشرکوں سے خطاب ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے فرمائیں کہ اے مشرکو، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا، بلکہ تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور میں ان جھوٹے خداؤں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو شخص اسلام لائے اس کو چاہیے کہ توحید و رسالت کی شہادت کے ساتھ اسلام کے ہر مخالف عقیدہ و دین سے بیزاری کا اظہار کرے، بلکہ تمام بے دینوں سے دور رہے اور کفر و شرک و گناہ سے بیزار رہے، بلکہ مومن کو چاہیے کہ اپنی صورت، سیرت، رفتار و گفتار سے اپنے ایمان کو اعلان کرے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ پیچھے ہم آیت اس طرح کے پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ پہچانتے ہیں، یعرفون کما یعرفون ابناءہم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی وہ ایمان نہیں لاتے۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جو اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء
جنہوں نے تورات اور انجیل پائی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت سے جو ان کتابوں میں مذکور ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی جیسے اولاد کے ہونے میں شبہ نہیں نا، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں انہیں شبہ نہیں۔ چنانچہ اس کا ثبوت اس روایت سے ملتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت حضرت عبداللہ بن سلام کے سامنے پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے کی صورت پوچھی۔ عبداللہ بن سلام پہلے نا یہودی تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو انہیں پہچان گیا، بلکہ اپنے بیٹے کے مقابلے میں انہیں زیادہ جلدی پہچان گیا۔ میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، لیکن عورتوں نے کیا کیا وہ میں نہیں جانتا۔ یعنی کہ میری بیوی تو مجھ سے چھپا سکتی ہے، ہو سکتا ہے میرا بیٹا نہ ہو، اس میں شبہ ہو سکتا ہے، لیکن جو ہم نے اپنی تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پڑھے ہیں نا، وہ جیسے ہی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں یقین سے پہچان گیا کہ واقعی یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تفسیر بغوی میں پہچانے کی یہ صورت لکھی کہ جیسے اپنے بیٹے کو دیگر بچوں کے درمیان پہچان لیتے ہیں کہ آدمی ہزاروں میں سے اپنے بیٹے کو بلا تردد پہچان لیتا ہے، ایسے یہ لوگ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، لیکن ان میں جو اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالنے والے ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہودیوں کا ایمان نہ لانا حسد کی وجہ سے تھا، اور اس سے معلوم ہوا کہ حسد کے ہوتے ہوئے کسی کی خوبی تسلیم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی اہم مسئلہ معلوم ہوا کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا پہچاننا ایمان نہیں بلکہ انہیں ماننا ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو سمجھ کر اور دل کے ساتھ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے جو احکامات ہمارے لیے بیان کیے ہیں ان کو جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام